اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا سورۃ البقرۃ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا تستطيعها البطلۃ، اور ملا کر پڑھیں گے تو ولا تستطيعها البطلۃ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ ہمارا سبق چل رہا ہے، اور جو میں نے آج آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا ہے، اور ایک لمبی حدیث ہے جس کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں یہ۔ سب سے پہلے ہم ان الفاظ کو گرامیٹیکلی دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سورۃ البقرہ کے سبق پر واپس چلیں گے۔ جملہ آپ کے سامنے ہے اقرؤوا سورۃ البقرۃ۔ اب اقرؤوا آپ کا فعل امر، اور صیغہ جمع کا صیغہ، فاعل اس میں ضمیر مستتر، وہ پچھلے سبق کے حوالے سے بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب اس میں فاعل جو ہے وہ واو اس کا فاعل ہے۔ فعل فاعل اور آگے سورۃ البقرۃ، آپ کا سورت لفظ جو ہے یہ مضاف، اور البقرۃ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ آپ کا بن گئے مفعول، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو اقرؤوا سورۃ البقرۃ، تم پڑھا کرو سورۃ البقرہ کو۔ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا تستطيعها البطلۃ۔ فا مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ اس لیے یعنی وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ انا آپ کا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اسم آتا ہے اور ایک خبر آتی ہے۔ تو اخذہا یہ مرکب اضافی جو ہے آپ کا انا کا اسم بن کر آ رہا ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخذا یہ نصب میں استعمال ہوا ہے، اور برکاتن یہ انا کی خبر ہو گئی۔ پھر واو حرف عطف، اور ترکہا ترکن لفظ چھوڑ دینا، اور حسرتن اس کا چھوڑنا حسرت ہے، ولا تستطيعها البطلۃ، یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ تستطيعها۔ اب یہاں پر نوٹ کریں کہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ البقرہ یعنی سورت کا لفظ مؤنث ہے، اس لیے یہ ضمیر جو ہے وہ سورت لفظ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تستطيع تا واو عین اس کا مادہ ہے، اور باب استفعال میں جب یہ آتا ہے تو استطاع یستطیع استطاعتن، ٹھیک، ٹو بی ایبل یعنی قابل ہونا۔ یستطیع تستطیع، لا تستطیع ہا۔ صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 جب یہ آ جائے تو اس کے بعد آپ کو فاعل آگے ظاہر مل سکتا ہے۔ آگے دیکھیں حالت رفع میں کوئی اسم نظر آ رہا ہے تو اس کا فاعل ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے البطلۃ، حالت رفع میں لہذا اس کا فاعل ہے۔ یعنی البطلۃ سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ لفظ ہے جمع کا لفظ ہے، اور باطل اس کا واحد اسم ہے، یعنی باطل کی جمع جو ہے وہ بطلۃن۔ یہاں پر مراد جو ہے وہ جادوگر، یعنی ولا تستطيعها البطلۃ، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بطلۃ کا وزن جو ہے یہ نوٹ کریں جمع مکسر کا وزن ہے، اور فعلۃ اس وزن پہ بہت سارے الفاظ کی جمع آتی ہے، مثلا کافرن، آپ کو پتا ہے کافر ان کی جمع سالم بھی آتی ہے کافرون، اور جمع مکسر بھی استعمال ہوتی ہے کفارن یا
کفرتن. پھر اس طرح فاجر، فاجرن، فاجرن کی جمع فاجرون بھی آتی ہے جمع سالم، اور جمع مکسر بھی استعمال ہوتی ہے فجارن یا فجرتن. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، قرآن مجید میں یہ جمع بھی استعمال ہوئی ہے. اسی طرح پھر بارن، نیک، نیکوکار، اس کی جمع بررتن. پھر سفرتن، پھر طالبن کی جمع طلبتن. تو یہ وزن جو ہے آپ کا فعلتن کا وزن، یہ ایک جمع مکسر کا وزن ہے. اس میں اب باطلن کی جمع مکسر کے طور پہ لفظ استعمال ہوئے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر فعل کا صیغہ جو ہے صیغہ 4 یعنی واحد مؤنث غائب والا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو اس حدیث کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیں. حضور کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، اقرؤ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، یعنی ضرور پڑھا کرو. فإن أخذها برکۃ، اس لیے کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے. وترکها حسرۃ، اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے. ولا تستطيع البطلۃ، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے، حدیث کا بلکہ ایک حصہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، اور گریمیٹیکلی اس کا انالیسس بھی الحمدللہ ہمارا ہو گیا. اب ہم باقاعدہ اپنے سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. صدق اللہ العظیم. یہ 3 آیات سورۃ البقرہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں سے 2 آیات الحمدللہ ہم اپنے پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں. یعنی 2 آیات وہ کون سی تھیں؟ پہلی تھی الف لام میم، جو حروف مقطعات پر مشتمل تھی، اور دوسری آیت جو ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو تیسری آیت جو ہے وہ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو یہ آیت جو ہے یہ آپ کی تیسری آیت ہے. اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پہلا لفظ جو ہے وہ الذین نظر آ رہا ہے. الذین اسم موصول ہے، اور اسم موصول جب بھی آئے گا تو ظاہر بات ہے اس کا آگے صلہ آئے گا، اور صلہ میں آیت کا ہونا ضروری ہے. وہ چند باتیں جو بار بار آپ کے سامنے آئیں گی اور بار بار انشاءاللہ تعالی ہماری یہ تازہ ہوتی جائیں گی. یؤمنون بالغیب، یؤمنون، اب یہ یؤمنون آپ کا فعل مضارع، اور مادہ اس کا حمزہ میم نون. یہ سب چیزیں آپ کے پاس جو نوٹس ہیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے میں زبانی یہاں آپ کے سامنے ان کو بیان کر رہا ہوں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی حمزہ میم نون اس کا مادہ ہے. باب سمیع سے جب یہ استعمال ہوتا ہے، سمیع یسمع، یعنی ثلاثی مجرد کے باب سے جب استعمال ہوتا ہے تو ماضی مضارع کا پہلا صیغہ اس کا بنے گا آمنہ یأمنو. اس کا مصدر جب امنن استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں امن میں ہونا، امن پانا، چین پانا. پھر مصدر اس کا امنن میم کی زبر کے ساتھ، تو اس وقت اس کے معنی کسی سے بے فکر ہونا، کسی کی طرف سے مطمئن ہونا. اور جب اس کا مصدر امانتن استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں کسی پر اعتبار کرنا، یا کسی کو امین بنانا، یا کسی کے پاس امانت رکھنا. تو مصدر سے جو ہے تھوڑے سے معنی میں فرق آپ کے سامنے یہاں پر آئے گا. یہی مادہ حمزہ میم نون جب باب افعال میں استعمال ہوگا تو ماضی مضارع کا پہلا صیغہ آپ کا بنے گا آمنا یؤمنو ایمانن. مصدر جو ہے ثلاثی مزید فی ابواب کے مصادر آپ کو پتہ ہے ان کے ابواب کے نام پر ہی مشتمل ہے، لہذا فوری طور پہ مصدر بھی آپ ان کا بول سکتے ہیں. تو ایمان کے معنی آپ کو پتہ ہے جب ہم ثلاثی مجرد سے مزید فی باب میں لے کے جائیں گے تو اس کے معنی بنیں گے کسی کو امن دینا. اسی معنی کے اعتبار سے آمن یؤمنو سے اسم الفاعل بنے گا مؤمنن، یعنی امن دینے والا. اور پھر جب اس پہ الف لام داخل کریں گے تو وہ لفظ بن گیا المؤمنو، اور المؤمنو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. تو المؤمنو امن دینے والا. آمن یؤمنو کے ساتھ با کا صلہ جب استعمال ہوتا ہے، یعنی با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، تو اس وقت اس کے معنی بنیں گے کسی پر ایمان لانا.
اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آمنہ سے جب ہم گردان کرتے ہیں، ماضی کی گردان کرتے ہیں، تو جو واحد متکلم کا صیغہ بنتا ہے وہ بنتا ہے آمنتو، میں اللہ پر ایمان لایا. تو اس کی عربی بنے گی آمنتو باللہ، یعنی با کی پریپوزیشن استعمال ہوگی، ذہن میں رکھیے گا. عربی زبان میں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مفعول جو ہے وہ ڈائریکٹ استعمال نہیں ہوتا، یعنی با کے صلے کے ساتھ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہے جس طرح انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ آئی بلیو ان اللہ، یعنی آپ ان کی پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں انگلش میں. اردو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی پر کی پریپوزیشن استعمال کر رہے ہیں. عربی زبان میں آپ با کی پریپوزیشن استعمال کریں گے، یعنی آمنتو باللہ. لہٰذا آپ یہاں دیکھیں گے یہاں پر جو استعمال ہوا ہے یؤمنون بالغیب، یعنی وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں. آمنا یومنو، اس کے ساتھ لام کا صلہ، لام کی پریپوزیشن بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس وقت اس کے معنی جو ہیں وہ بنتے ہیں سچ ماننا یا مطیع ہونا. یؤمنون فعل مضارع ہم نے قرار دیا ہے اور فعل ہے. صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ نمبر 1 اور 4 اگر ہو تو فاعل آگے ظاہر آ سکتا ہے. اگر 1 اور 4 صیغے کے علاوہ کوئی صیغہ ہے تو فاعل آپ فوری طور پہ ساتھ ہی مینشن کریں گے. اب یہ صیغہ ظاہر ہے نہ 1 ہے نہ 4 ہے، بلکہ یہ صیغہ نمبر 3 ہے، یعنی یؤمنو، یؤمنانی، یؤمنون. اب اس میں فاعل کون سا ہے؟ واو، یعنی واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. اب یعنی پچھلے لیکچر کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ باتیں ہم انشاءاللہ تعالی اس آج سے جو ہے اس طریقے سے سامنے رکھیں گے. تو واو اس کا فاعل ہے، اور با حرف جار، اور الغیب یہ مجرور. اب جار مجرور یہ متعلق ہو گئے فعل کے، ٹھیک ہے. اب متعلق ہم انہیں کہیں گے کیونکہ جار مجرور ہیں یہ. ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ مفعول بن کر آ رہے ہیں، تو محلن ہم انہیں منصوب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن سمپل آپ ترکیب اگر سامنے رکھیں تو جار اور مجرور کو آپ فعل کے متعلق کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ترکیب میں یہ فٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد ایک چھوٹا جملہ یہ ہو گیا یؤمنون بالغیب، اس کو ہم نے الذین کا صلہ بنا دیا، لیکن آگے آ رہا ہے حرف عطف واو، لہٰذا ابھی ہم اس یؤمنون بالغیب کو معطوف علیہ قرار دے دیتے ہیں. واو حرف عطف ہو گیا ہمارا. اس کے بعد یقیمون الصلاۃ، یہ جو دوسرا جملہ ہے اس کو ہم معطوف قرار دے دیں گے. اب یقیمون الصلاۃ، اس جملے پر بھی اگر آپ غور کریں تو یؤمنون یقیمون، باب فعال سے یہ فعل استعمال ہوا ہے. قاف واو میم اس کا مادہ ہے. ثلاثی مجرد میں باب ناصرہ سے یہ استعمال ہوتا ہے. قام یقوم قیامن، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا، قائم ہونا. پھر باب فعال میں جب یہ آئے گا تو اقوما یقوم، یعنی نارمل جو سیغے اس کے ماضی اور مضارع کے پہلے پہلے بنیں گے. اور پھر چونکہ یہ اجوف فعل ہے اور اجوف واوی ہے، لہٰذا جب اس پہ قواعد اپلائی ہوں گے تو یہ اقوما یقوم سے بن جائے گا اقاما یقیم. اور اجوف جب بھی باب فعال سے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ واوی ہو چاہے یائی ہو، تو مصدر جو ہے وہ افعالت ان کے وزن پہ آتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. یعنی اقوما یقوم، اقاما یقیم، مصدر ہم اس کا اقامتن بولیں گے، اقامتن. را واو دال باب فعال میں لے کے جائیں، ارادہ یریدو ارادتن، اجوف کی میں بات کر رہا ہوں. پھر شین واو را، اس کو آپ لے کے آئے باب فعال میں تو یہ آپ کا بن گیا اشارہ یشیرو اشارتن، ٹھیک. پھر اضافہ یضیفو اضافتن. تو اجوف جب بھی باب فعال میں استعمال ہوگا تو اس کا مصدر، اس کا ایک وزن جو ہے خاص طور پہ آپ نے یہاں پر نوٹ کرنا ہے. تو یقیمون یہ آپ کا وہی مضارع کا صیغہ بالکل یؤمنون کی طرح، اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. غائب کا کہاں سے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ علامت مضارع سے. یعنی واو نون ہم نے علامت مقرر کی ہے جمع مذکر کے صیغے کی، اور جمع مذکر غائب ہے یا حاضر ہے وہ ہمیں علامت مضارع سے پتہ چلے گا. یا ہے تو غائب کا صیغہ ہے اور تا ہے تو حاضر کا صیغہ ہے. وَيُقِيمُونَ واو ضمیر مرفوع متصل، اس کا فاعل الصلاۃ، یہ اس کا مفعول ہو گیا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اس میں اب جو الفاظ استعمال ہوئے اس کے حوالے سے چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلے ہم جو پچھلا حصہ ہے اس کو ذرا ٹرانسلیٹ بھی کر لیں کہ یؤمنون بالغیب کا ترجمہ ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں. یہاں پر مما رزقناہم ينفقون میں پہلا لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے مما. یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے, من اور ما. اس سے پھر یہ ملا کر جب پڑھا جائے گا اور لکھا جائے گا, یہاں پر لکھا گیا ہے یعنی ملا کر, نون آپ کو نظر نہیں آ رہا تو یہ بن گیا مما. اب یہ من جو ہے, من کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ عربی زبان میں من آپ دیکھتے ہیں کہ کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو من کا پہلا استعمال جو ہے گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ ابتدائے غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے. غایت کسے کہتے ہیں؟ غایت کہتے ہیں مسافت, یعنی ابتدائے مسافت کو, یعنی یہ مسافت کی ابتدا کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ سرتو سارا یسیرو, سین یا را سارا یسیرو سیرن چلنا, اس سے پھر سرتو میں چلا. سرتو من المدینہ تی الی مکہ تا, یعنی میں مدینہ سے مکہ تک چلا. اب آپ کے چلنے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ مدینہ سے. لہٰذا یہ ابتدائے غایت یعنی مسافت کی ابتدا بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ من ابتدائیہ کہلاتا ہے. قرآن مجید میں اس کی ایگزامپل جو ہے آپ کو ملیں گی. مثلا وہ ایگزامپل آپ کی بہت مشہور ایگزامپل ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یعنی گرامر والے پھر کہتے ہیں کہ کیسے میں پتہ چلے گا کہ من ابتدائی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں انتہا کا لانا جو ہے وہ صحیح ہو. یعنی اب انتہا آپ لا رہے ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ ذہبت من البیت, میں گھر سے گیا. اب اس کے مقابلے میں انتہا آپ لا رہے ہیں, لا سکتے ہیں بلکہ لانا صحیح ہے, لہٰذا یہ آپ کا من ابتدائی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ الی المسجد, میں گھر سے مسجد تک گیا. تو یہ من آپ کا من ابتدائیہ کہلاتا ہے. من اور بھی ٹائپس کا استعمال ہوتا ہے, تو اس من کو بھی میں سامنے رکھتے ہوئے بورڈ پر من کی جو اقسام ہے مختلف وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سرتو آپ کا فعل یعنی انالیسس بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے, چھوٹے چھوٹے جملوں کا انالیسس بار بار انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے تو پکا ہو جائے گا, اور پھر یہ چیزیں ہمیں انشاءاللہ قرآن مجید کی بڑی آیات کو سمجھنے میں مدد دیں گی. سرتو فعل اور صیغہ نمبر 1 اور 4 نہیں ہے, لہٰذا اس کے اندر اس کا فاعل ہے, اور فاعل ضمیر بارز, ٹھیک, یعنی تا ضمیر جو ہے یا تون ضمیر جو ہے یہ اس کا فاعل ہے. من المدینہ تی حرف جار مجرور متعلق فعل, اور الی مکہ تا اور حرف جار اور مجرور یہ بھی متعلق فعل ہو گئے. تو آپ کا جملہ فعلیہ پورا ہو گیا. اس میں اب جو دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی ذہن میں تازہ کرتے جائیے گا. من کے نون ساکن کو ہم آگے ملا رہے ہیں زبر دے کر, ورنہ عام قاعدہ کیا ہے کہ کسی بھی ساکن حرف کو آپ آگے ملاتے ہوئے زیر دے کے ملاتے ہیں, قاعدہ یہ ہے. لیکن اس کا ایکسیپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ من کے نون ساکن کو آپ آگے ملاتے ہوئے زبر دیتے ہیں, آپ من المدینہ تی کر رہے ہیں. اور یہاں پر مکہ تا یہ ہے مصرف اس میں, لہٰذا حالت جر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس پر زبر آئی ہے, زیر نہیں, یعنی غیر جو آپ کے غیر منصرف اسم ہیں یہ حالت جر میں زیر نہیں ہوتے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ آپ کا من ابتدائی ہے. اس کے بعد ایک من جو ہے یہ بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی کوئی مبہم چیز ہو اس کو بیان کرنے کے لیے, اس کو واضح کرنے کے لیے من لے کر آتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں, بلکہ قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھ دیتا ہوں. قرآن مجید میں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ, اجتنبا یجتنبو بچنا, اسے فعل امر اجتنبو تم بچو, فاجتنبو پس تم بچو, کس سے بچو؟ الرجس, گندگی سے بچو. اب الرجس اس سے مراد کیا ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ من الاوثانی, یعنی بتوں سے. اب یہ من جو ہے یہ
اس الرجس اسم کو اس کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید میں یہ کثرت سے آپ کو من ملے گا. گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ من کی قسم جو ہے من بیانیہ ہے. تیسری قسم جو ہے من کی گرامر والے کہتے ہیں یہ تبعیض کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز میں سے کچھ حصہ بتانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کل ہاذا، یہ کل جو ہے کون سا کل ہے؟ یہ کھانے والا کل ہے. ٹھیک ہے، کل تو کھا، ہاذا تو یہ کھا، تو اس کا مطلب ہے تو یہ کھا. لیکن اگر میں کہتا ہوں کل من ہاذا، تو اب یہ من جو ہے یہ پورا کھانے کے لیے بات نہیں ہو رہی، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سے کھا، یعنی جو چیز ہے اس کا بعض حصہ جو ہے کھا. کل من ہاذا. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ اخذت، اخذ یاخذ لینا پکڑنا، اخذت دراہم، میں نے درہم لیے. اب میں اس کے ساتھ جب من لگاتا ہوں میں جملہ بولوں گا اخذت من الدراہم، تو کیا آپ نے سارے درہم لیے؟ نہیں، آپ نے بعض درہم لیے. اخذت من الدراہم، یہ من جو ہے پھر گرامر والے کہتے ہیں یہ من تبعیضیہ کہلاتا ہے. جس طرح پہلی کے بارے میں گرامر والے کہتے ہیں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ من ابتدائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں انتہا کا لانا درست ہو تو یہ من ابتدائی ہے. من بیانیہ، اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس من کی جگہ پر الذی لفظ رکھ کر دیکھ لے، اگر تو فٹ بیٹھتا ہے تو من بیانیہ. یعنی کیا؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یعنی فاجتنبوا الرجس الذی هو الاوثان، تو یہ من بیانیہ ہو گیا. من تبعیضیہ کے حوالے سے اس کی پہچان گرامر والے یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس من کی جگہ بعض کا لفظ جو ہے وہ رکھ دیں، یعنی آپ کہیں اخذت بعض الدراہم، میں نے بعض درہم لی ہے. کسی عموم کی قطعیت یا تاکید کے لیے بھی ایک من استعمال ہوتا ہے. یہ عموماً کسی نفی، استفہام یا پھر نہیں کے بعد استعمال ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں ما جاءنی احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا. اب یہ جا کا فاعل ہے احد، لیکن اس جملے کو اگر میں اس طرح آپ کے سامنے لکھوں ما جاءنی من احد، میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا، یعنی اب اس عموم میں، یعنی اس نکرہ میں جو عموم کا مفہوم تھا اس میں مزید تاکید، اس کی قطعیت کے لیے یہ من جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. جملہ آپ بولتے ہیں حل من خبر، کوئی خبر ہے؟ اینی نیوز؟ قرآن مجید میں حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ ٹیچر سوال کرتے ہیں آپ سے حل من سوال، اینی کوشچن؟ تو یہ اس لیے آپ کہیں گے کہ یہ من کسی نکرہ کو مزید نکرہ کرنے کے لیے، اور یہ من زائدہ پھر گرامر والے اس کو بولتے ہیں. یہ زائدہ اس سینس میں بولتے ہیں کہ یہ متعلق کسی سے نہیں ہوتے. یعنی اگر ہم اس جملے کا اوپر والا جملہ اس کا انالیسس کرنا چاہیں تو ما آپ کا حرف نفی ہو گیا، جا پھر نون وقایا، یا ضمیر منصوب متصل یہ مفعول ہو گیا، اور من یہ زائدہ، اور احدن یہ آپ کا لفظاً مجرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن محلن یہ مرفوع ہے، یعنی اس کا فاعل ہے. تو یہ محلن، محل کے اعتبار سے یہ لفظ بھی آپ کو اکثر گرامر کی کتابوں میں ملے گا، لفظاً مجرور ہے لیکن محلن یہ ہم اسے مرفوع قرار دیں گے، تو اسے متعلق ہم اس کسی کے نہیں کریں گے. تو یہ من زائدہ ہے. پھر
من آپ کو پتہ ہے کہ پریپوزیشن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. کچھ ایگزامپلز وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا ساخرہ کے معنی ہوتے ہیں ہنسنا، مذاق اڑانا. ساخرہ وہ ہنسا، اس نے مذاق اڑایا. عربی زبان میں ہم اگر یہ کہنا چاہیں کہ وہ اس پر ہنسا، اس نے اس کا مذاق اڑایا، تو اردو میں پر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن عربی زبان میں پریپوزیشن استعمال ہوگی من کی. ساخرہ منہ، تو من جو ہے یہاں پر پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے. سورہ ہود کی بڑی خوبصورت آیات ہیں، وہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو الفاظ وہاں پر آئے کلما مر علیہ ملأ من قومہ، جب بھی ان کے پاس سے کچھ ان کی قوم کے سردار گزرتے تو سخروا منہ، تو وہ ان پر ہنستے. قال ان تسخروا منا، اب من کی پریپوزیشن دیکھیں آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گی، ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. قرآن مجید بھی گرامر جو ہے آپ کو سمجھانے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ مدد دیتا ہے. ماضی بھی آ رہا ہے ان آیات میں، مضارع بھی آ رہا ہے، پھر پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے وہ بھی آ رہی ہے. تو ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی. پھر حروف جارہ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے ہیں. تو من کے یہ موٹے استعمالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. مزید ڈیٹیلز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی اچھی ڈکشنری میں جو ہے وہ من کے تحت اس قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت ساری اچھی ڈکشنریز موجود ہیں مارکیٹ میں، آپ وہاں پر دیکھیں. یہ انشاءاللہ آپ کے مطالعے میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. تو یہاں پر جو من ما رزقناہم ینفقون، یہاں پر من کون سا ہے؟ یہاں پر من تبعیضیہ، بعض والا، یعنی اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ بعض والا من ہے. اس کے بعد لفظ آ رہا ہے ما، لیکن ہمارا وقت چونکہ وقفے کا ہو چکا ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ میں تفصیل سے وقفے کے بعد بات کروں گا. من پر ہم نے وقفے سے پہلے تفصیل سے گفتگو کر لی ہے. اس کے بعد ما کا لفظ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں. ما عربی زبان میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ایک پوری پکچر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی ما استعمال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ یہ پکچر آپ کو مدد دے گی. ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. ان ایگزامپلز کے حوالے سے پھر اس ما کو میں ایکسپلین کروں گا. پہلے ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ما ضربتہ. یہ ما کون سا ہے؟ یہ ماضی سے پہلے استعمال ہوا ہے، تو جملے کو منفی بنانے کے لیے ہم نے اس ما کا استعمال کیا ہے. ما ضربتہ، میں نے اسے نہیں مارا. تو یہ ما جو ہے یہ ما گرامر کے اعتبار سے ما نافیہ کہلاتا ہے. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آپ آگے دیکھیں گے کہ فما ربحت تجارتہم، اور ان کی تجارت ان کے کام نہ آئی. دوسری ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے ما ھذا بشرن. یہ ما کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ تھا ہمارا ھذا بشرن، یہ بشر ہے. اس کو منفی بنانے کے لیے، جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے پہلا ما جو تھا وہ جملہ فعلی یعنی ماضی کو منفی بنانے کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا. یہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. ما لگا شروع میں تو خبر جو تھی وہ حالت نصب میں چلی گئی. ما ھذا بشرن، تو یہ ما جو ہے یہ مشابہ بلیسا، یہ لیسا کے مشابہ ہوتا ہے. اور اس ما کو گرامر والے کہتے ہیں یہ ما حجازیہ، الحجازیہ، ما حجازیہ ہے. اس ما کی خبر پر یعنی ھذا اس ما کا اسم ہو گیا اور بشرن اس ما کی خبر ہوگی. ٹھیک، اس ما کی خبر پر مزید تاکید کے لیے حرف جر با کا بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ایگزامپل ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. تو با آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبر پر استعمال ہوا ہے. اس طرح وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اس پہ زور دینے کے لیے، خبر پر زور دینے کے لیے حرف جار با بھی استعمال ہوتا ہے جس سے خبر حالت جر میں چلی جاتی ہے. یہ ما آپ کا حجازی ہے. ما ھذا، یہ ما کون سا ہے؟ یہ ما استفہام کے لیے استعمال ہوا ہے، لہذا اس کو استفہامیہ کہا جاتا ہے. ما استفہامیہ. ما ھذا یہ کیا ہے؟
اور اس ما کے ساتھ آپ کو زا بھی ملے گا، ماذا ينفقون. یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو یہ ما آپ کا استفہامی ہے. چوتھی ایگزامپل میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ ما انا کے ساتھ جو استعمال ہوا ہے، یعنی حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ما استعمال ہوتا ہے. کیوں استعمال ہوتا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کا اثر زائل کرنے کے لیے. یعنی حروف مشبہ بالفعل کیا کام کرتے ہیں؟ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. لیکن جب آپ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ما کا استعمال کرتے ہیں تو اب ان کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الاعمال وہ آپ کو حالت رفع میں مل رہا ہے. اگر یہ ما نہ ہوتا، سمپل انا ہوتا، تو آپ کہتے ہیں ان الاعمال بالنیات. لیکن یہ ما جو ہے اس نے ان حروف مشبہ بالفعل کے اثر کو روک دیا اور یہ ما پھر ما کافہ کہلاتا ہے. حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ جب ما استعمال ہوتا ہے تو اب یہ فعل کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، ورنہ فعل کے ساتھ حروف مشبہ بالفعل آپ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن جب ما کافہ آ جاتا ہے تو اب آپ انہیں فعل کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی بڑی خوبصورت آیت ہے سورۃ الدہر کی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. تو اب یہ فعل کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں حروف مشبہ بالفعل. جملہ لکھا میں نے آپ کے سامنے، اقرأ کما یقرأ المدرس. اب یہ ما کما میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ما مصدریہ کہلاتا ہے. یعنی مفہوم یہاں پر یہ بن رہا ہے اقرأ کا قراءۃ المدرس، یعنی قرأ یقرأ قراءۃ اس کا مصدر ہو گیا نا. تو اس معنی نے اس فعل کو مصدری معنی میں جو ہے وہ بیان کر دیا. اقرأ کا قراءۃ المدرس، یعنی مدرس کی قراءت کی طرح پڑھ، مدرس کے پڑھنے کی طرح پڑھ. تو یہ ما جو ہے یہ ما مصدریہ کہلاتا ہے. سورہ مریم کی بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، یعنی اس نے حکم دیا مجھے کس چیز کا؟ نماز کا اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. تو یہ ما جو ہے یہ جب تک کے مفہوم میں آیا اور یہ ما ظرفیہ کہلاتا ہے. اگلی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے آپ کی سورۃ الکافرون میں سے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اب یہ ما استعمال ہوئی ہے، کون سا ما ہے؟ یہ ما موصولہ ہے، یعنی میں عبادت نہیں کرتا ما تعبدون کی، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہ ما موصولہ ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اگلا جملہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے، ما تشرب اشرب. شربا یشربو پینا، یشربو تشربو تشربو، یعنی آپ کا صیغہ کون سا ہے؟ یہ حاضر کا صیغہ، واحد مذکر کا صیغہ، واحد مذکر حاضر کا صیغہ تشربو. اب تشربو نہیں استعمال ہوا بلکہ کیا استعمال ہوا ہے؟ تشرب، یعنی اخف ہو کے استعمال ہوا ہے. اور اخف کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس لیے کہ ما شرطیہ ہے. یہ ما شرط کے معنی میں استعمال ہو کہ ما تشرب اشرب، جو تو پیے گا اشرب میں پیوں گا. تو یہ ما شرطیہ کہلاتا ہے.
اگلی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے ما احسن زیدن، زید کتنا اچھا ہے. یعنی تعجب کے لیے عربی زبان میں ایک آپ پڑھیں گے کتابوں میں فعل تعجب، فعل تعجب کے دو صیغے استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی یہیں پر میں بیان کرتا چلوں. ایک صیغہ ہوتا ہے ما افعلہ، ما افعلہ، اور ایک صیغہ ہوتا ہے افعل بہ. یہ تعجب کے لیے جو ہے وہ فعل عربی زبان میں وضع کیا گیا. ما افعلہ، ما احسن زیدن، اب یہاں ہو کی جگہ پر زیدن مفعول استعمال ہو گیا، یعنی ما احسنہ، وہ کتنا اچھا ہے. ما احسن النجوم، ستارے کتنے خوبصورت ہیں. ہاؤ بیوٹیفل دا اسٹارز آر، یہ اس ایکسپریشن کو شو کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں ما. قرآن مجید میں ایگزامپل ہے قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان کتنا ناشکر ہے. اب یہ تعجب کے لیے یہ ما استعمال ہوا ہے، اس ما کو ما تعجبیہ کہا جاتا ہے. اگلا جملہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے آتینی کتابم ما. کسی نکرہ اسم کو مزید نکرہ کرنے کے لیے یہ ما استعمال ہوتا ہے. یعنی آتینی، آتا یوتی، ایتان عطا کرنا. آپ فعل امر بول رہے ہیں کہ آتی، تو دے، آتی نی، تو دے مجھے کتابن، کوئی کتاب. اب اس کوئی کتاب نکرہ مفعول آپ نے استعمال کیا دوسرا، کیونکہ آتا یوتی اس کے دو مفعول آتے ہیں. انا آتیناک الکوثر، انا آتیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی. تو دو مفعول آتا یوتی کے استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر نون وقایہ کے بعد یا آپ کا پہلا مفعول ہو گیا اور کتابن یہ دوسرا مفعول ہو گیا. اب وہ نکرہ اسم ہے، اس کی مزید تاکید کے لیے آپ نے ایک ما جو ہے وہ استعمال کیا. آتینی کتابم ما، اس کا مطلب ہوگا مجھے کوئی سی کتاب دے دو، مجھے کوئی بھی کتاب دے دو، کوئی سی کتاب دے دو. تو یہ ما کسی نکرہ کو مزید نکرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ پھر ما ابہامیہ کہلاتا ہے. قرآن مجید میں اس کی ایگزامپل آپ کو ملے گی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، مثلا ما بعودۃ. تو یہ ماں کی ایک پکچر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. 10 ایگزامپلز میں 10 اقسام ماں کی آپ کے سامنے آئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو ہیلپ کریں گی قرآن مجید میں ماں جہاں بھی استعمال ہوگا ان کو سمجھنے کے لیے. اب اس آیت میں یہ ماں کون سا استعمال ہوا ہے، اس کو ذرا ان تمام اقسام کو سامنے رکھتے ہوئے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، من پلس ما، یہ آپ کا بن گیا مم ما. رزقناہم ينفقون. ترجمہ آپ کو ہیلپ کرے گا. اور اس میں سے جو، اب یہ جو ہے لفظ آپ کو بتا رہا ہے یہ موصولہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی جو نارمل ترتیب میں نے آپ کو اس کی کیا بتائی ہے، ینفقون، یہ آپ کا فعل مضارع، اس کا انالیسس یہیں پر کر لیں تاکہ چیز یہاں پر آیت کا یہ حصہ بھی کلیئر ہو جائے. ینفقون، نون فا قاف مادہ اور باب فعل، انفقا ینفقو انفاقن، خرچ کرنا. پھر صیغہ وہی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل، یہ اس کا فاعل ہو گیا. فعل فاعل
اور پھر من آپ کا حرف جار، ما آپ نے موصولہ مانا ہے تو موصول ہے تو آگے صلہ آئے گا. ٹھیک، صلہ کیا آ رہا ہے؟ وہ اب جملہ ہے رزقناہم، رزق یرزقو، ثلاثی مجرد میں باب نصر ینصر سے استعمال ہوگا. عطا کرنا، رزق دینا، تو یہ سیکھا کون سا ہے؟ رزقنا. اب اس میں فاعل کون سا ہے؟ نا ضمیر مرفوع متصل، یہ اس کا فاعل ہے. فعل، فاعل اور ہم یہ اس کا مفعول، یہ ضمیر منصوب متصل، یعنی مرفوع متصل اور منصوب متصل، یہ اب چیزیں آپ کے سامنے الحمدللہ کلیئر ہونی چاہیے. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بن گیا، اور موصول اور صلہ مل کر اسے آپ کر لیں مجرور، اور جار اور مجرور مل کر یہ ہو گیا آپ کے متعلق فعل کے. تو فعل اپنے فاعل اور متعلق فعل سے مل کر جملہ فعلیہ آپ کا مکمل ہو گیا. اب اس جملے کو بھی آپ معطوف بنا لیں تو پچھلے جو دونوں جملے ان پر یہ بھی عطف ہو جائے گا. تو الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب پورا جملہ معطوف علیہ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یقیمون الصلاۃ پورا جملہ معطوف، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پورا جملہ معطوف. اب یہ حرف عطف کے ذریعے سے صلہ بنا دی ہم نے الذین کا. اب الذین اور صلہ یہ دونوں مل کر جملے میں کوئی پارٹ جو ہیں وہ بنتے ہیں. ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، لہٰذا اس کو پیچھے جوڑیں آپ. یعنی وہ کیا تھا جملہ آپ کا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب وہ المتقین کون ہے؟ ان کی صفت آپ بنا لیں یا ان سے بدل قرار دے دیں. یعنی یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون لوگ ہیں؟ ان کی صفت آگے آ رہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، یعنی موصول و صلہ کو ہم اس متقین کی یا صفت بنا دیں گے یا اس سے بدل قرار دے دیں گے. تو اس طریقے سے ہم اسے جوڑ سکتے ہیں، یا اگر آپ اس کو الگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ سے پہلے محذوف آپ کو ماننا پڑے گا، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ اسے المتقین کی صفت قرار دے دیں. اور صفت ظاہر بات ہے موصوف کے تابع ہوتی ہے، لہٰذا المتقین کس حالت میں تھا؟ حالت جر میں تھا. لہٰذا اب الذین کو بھی ہم حالت جر میں مان لیں گے اور ہم کہیں گے محلن مجرور ہے. یہ یعنی محلن کا لفظ جو ہے یہ بار بار آپ کے سامنے آئے گا. محلن مرفوع یعنی محل کے اعتبار سے مرفوع رفع میں ہونا، محلن منصوب یعنی محل کے اعتبار سے نصب میں ہونا، محلن مجرور یعنی محل کے اعتبار سے حالت جر میں ہونا. تو یہ تین ٹرمز بھی جو ہے آپ کے سامنے ہونی چاہیے. تو یہاں پر الذین چونکہ مبنی اسم ہے، الذین رفع میں بھی الذین ہے، نصب میں بھی الذین ہے، جر میں بھی الذین ہے، تو پتہ نہیں چلے گا. تو اب یہ اس لیے ہم یہاں پر کہیں گے کہ یہ محلن مجرور ہے. یہاں پر ایک پوائنٹ اور کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی اس موصول آئے گا تو صلہ ضرور ہے اور صلے میں آیت کا ہونا ضروری ہے. یہاں پر آیت کون سی؟ یعنی اس میں اگر آپ غور کریں تو رزق نا میں نا کی ضمیر ہے لیکن وہ ماں کی طرف نہیں جا رہی. پھر دوسری ضمیر استعمال ہوئی ہے ہم، وہ بھی ماں کی طرف نہیں جا رہی. تو یہاں پر ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ عائد اگر مفعول کی ضمیر ہو نا تو اس کو ہائڈ کیا جا سکتا ہے، اس کو حذف کیا جا سکتا ہے. قرأت الکتابہ، میں نے کتاب پڑھ لی. قرأت الکتاب الذی، آتیتنی. قرأتو میں نے پڑھا، الکتابہ مفعول آ رہا ہے. اب مفعول ہم ابھی اس کو نہیں بتا رہے فوری طور پہ، اس لیے کہ الذی اسم موصول آگے آ رہا ہے، لہٰذا ہم اسے موصوف بنا دیں گے. الذی اسم موصول، پھر اس کے بعد اس کا صلہ آگے آ رہا ہے آتیتنی. آتیتا، آتا یوتی، ایتان دینا، یہ بھی دینا کے معنی میں آتا ہے، ٹو گیو کے معنی میں. اور یہ ورب بھی ہے، دو مفعول چاہتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہی گیو می اے بک. اب می یہ آپ کا آبجیکٹ ہے اور اے بک یہ آپ کا آبجیکٹ ہے، دو مفعول اس کے آئیں گے. آتیتا تو نے دیا، نی مجھ کو.
ٹھیک. اب ایک مفعول آ رہا ہے, اب وہ دوسرا مفعول جو ہے نا, یعنی جو تو نے مجھ کو دی, اب وہ جو اس الذی کی طرف جو ضمیر لوٹ رہی ہے, جو تو نے مجھے دی, وہ یہاں پر ہڈن ہے. تو اگر عائد مفعول کی ضمیر ہو تو اسے ہائڈ کیا جا سکتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح آپ نے یہ جو دیکھ رہے ہیں نا آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے 7ویں نمبر پہ ایگزامپل کے طور پہ, لا اعبد ما تعبدون, میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو, جس کی تم عبادت کرتے ہو. اب تعبدون, اب اس میں یہ ما موصولہ ہم نے مانا ہے جب اس سے, تو تعبدون میں ضمیر جو ہے وہ ما کے مطابق نہیں ہے. تم عبادت کرتے ہو کس کی, ما تعبدون ہو, وہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ ہڈن ہے, وہ محذوف ہے. لیکن جو کہ مفعول کی ضمیر تھی اس لیے اس مفعول کی ضمیر کو حذف کیا جا سکتا ہے. فاعل کی ضمیر کو کبھی بھی آپ حذف نہیں کر سکتے. عائد جو ہے وہ اگر فاعل کی ضمیر ہوگا تو کبھی حذف نہیں ہوگا. یہ ایک اہم قاعدہ جو ہے آپ کے سامنے یہاں پر آ گیا. تو یہاں پر مما رزقناہم میں جو ضمیر عائد ہے وہ محذوف ہے, ٹھیک ہے, جو ماں کی طرف لوٹے گی. دوسری ایک رائے جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ماں آپ کا موصولہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا ماں مصدری ہے. کس سینس میں کہ ہمارے عطا کیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں, ہمارے عطا کیے ہوئے میں سے, ہمارے عطا کرنے میں سے, جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو دونوں آرا جو ہیں وہ آپ کو اس کے بارے میں مل جائیں گی. اب ایک بات اور یہاں پر میں بیان ضرور کرنا چاہتا ہوں. اس جملے میں آپ کو جو تقدیم و تاخیر مل رہی ہے, یعنی وہ مما رزقناہم ینفقون, یہ نارمل جملہ تھا وہ ینفقون مما رزقناہم, تو ایک تو فاصلے کی رعایت, یعنی قرآن مجید میں یہ چیز جو ہے فاصلے کی رعایت کہلاتی ہے, کہ اس اعتبار سے تقدیم و تاخیر کی گئی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اس سے زور بھی پیدا ہو گیا, یعنی اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے سارا کچھ نہیں مانگتا. ایک بات تو اس آیت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. انسان بعض اوقات اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ میری محنت ہے, یہ میری اسٹرگل ہے, میں نے وقت لگایا ہے اور یہاں تک پہنچا ہوں. آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, یعنی جو بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اپنے عطا کیے ہوئے میں سے وہ آپ سے مانگتا ہے, اور پورا نہیں مانگ رہا. مما رزقناہم ینفقون, اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں. تو قرآن مجید یہ ہدایت ہے, یعنی پہلی آیت کے حوالے سے بات جو چل رہی ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب پہلی بات لا ریب فیہ ہے, دوسری بات یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اور متقین کون ہیں, ان کی صفات آگے آ رہی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں, غیب پر ایمان لاتے ہیں. ہمارے دین کی بنیاد غیب ہے. اللہ ہمارے لیے غیب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے غیب, فرشتے ہمارے لیے غیب, جنت جہنم ہمارے لیے غیب. لیکن ہمارا یقین ہے, ہمارا ایمان ہے, ہم مانتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, یہ ہمارے عقیدے کے متعلق بات ہوگی. ویقیمون الصلاۃ, اور پھر عمل میں پہلی چیز جو ہے وہ نماز کا قائم کرنا. اب نماز کا قیام جو ہے قائم کرنا یہ الگ چیز ہے, نماز کا پڑھنا الگ چیز ہے. یہ اچھی تفسیر میں آپ اس چیز کو بھی ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ عمل میں دوسری چیز, اور اللہ کے عطا کیے ہوئے میں سے, دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ تینوں جملوں کو ہم نے الذین گرامر کے حوالے سے میں ترکیب آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. تو الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 ہماری مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں اگلی آیت کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.